الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ و سیر میں تفصیل سے درج ہے۔ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے، پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریہ کا پادری الہامی کتب کا ایک جیدہ عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، یہ نبی دین ابراہیم کے داعی ہوں گے۔ اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کریں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری کی جان فانی سے پوچھ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریہ کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی شہر نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا، اور انہیں مدینہ جو اس وقت یثرب تھا اس کے ایک قبیلہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریہ کے پادری نے یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھی وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ اوج سریا میں نہ چمک پایا تھا۔ وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر خنق میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قبا میں آنے والے ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے داعی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں یہ فرما کر واپس کر دی کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریہ کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر خان میں تازہ کھجوریں سجائی اور کھجوروں کا خان لے کر رسول ذی حشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی،
اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اب اپنے من کی مراد پوری کر لے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تصویر حیرت بن کے آگے بڑھے، فرت محبت سے مہر نبوت کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔